سورہ فاتحہ کی آیت کو میں نے جو موضوع بنایا ہے وہی اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. ایک ہوتا ہے دکھا، ایک ہوتا ہے چلا. دکھانے اور چلانے میں فرق ہے. دکھانے میں یہ معاہدہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی اگر کوئی بتایا ایڈریس پوچھے، آپ کو بولیں گے آپ کو یہاں سے قلعہ کیسے جانا ہے، ہم ایسے بیٹھ کے بولیں گے کہ باہر نکلیے، ایسا لگے کہ یہ ویسا جائیے ویسا جائیے، یہ ہم آپ کو بتا دیں گے. اور اس میں پوری گنجائش ہے کہ آپ راستہ بھٹ جائیں کیونکہ آپ کو معلوم نہیں. اور ایک ہے چلانا، یہ دکھانے کی بات تو دیکھیے اور چلانا. اگر آپ کسی گائیڈ کے ساتھ قلعے تک جائیں گے بغیر کسی بھٹکے کے آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، یہ ہے چلانا. تو اسی لیے ہم ترجمہ دکھانے کا نہیں کرتے بلکہ چلانے کا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. جب اللہ چلائے گا تو ہم کو راستے سے بھٹکنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا. کون ہے وہ؟ ان کی اللہ نے تفسیر پانے والے فرمائی. من النبیین، نبیین ہے وہ. صدیقین، صدیقین ہے وہ. شہداء، اللہ کے نام جو مانے جاتے ہیں وہ شہداء ہیں. والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے اور نیک کرام جیسے سیدنا حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا حسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ہم اللہ سے دعا کریں کہ ان لوگوں کا ہم کو سیدھا راستہ چلا. اب یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کا راستہ مت چلا جن پر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا. وہ کون ہے؟ وہ یہود و نصارہ. اللہ کا غصہ اور غضب ان پر نازل ہوا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نماز دعا کریں، نماز میں پڑھیں کہ مولا ہم کو یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا، تیرے پر گزرے بندے جن پر تو انعام کیا ہے ان کا راستہ چلا. لوگ نماز میں تو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، نماز میں اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو سیدھا راستہ چلا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چلا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں نماز میں تو اللہ سے اولیاء اللہ کے راستے کی دعا کر رہے ہیں اور نماز ہونے کے بعد اولیاء اللہ کے خلاف ہو رہے ہیں. نماز میں تو دعا کر اللہ کے ولیوں کا راستہ چلا، تیرے انعام یافتہ بندوں پر جو راستہ وہ راستہ چلا. نماز ہونے کے بعد ہو رہے ہیں کہ یہ سب چیز کو بدعت ہے، ان کے بدارت پہ جانا ہے، گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے. حالانکہ نماز میں وہ آدمی بھی جو درگاہ کو نہیں مانتا اس بھی یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تیرے صالحین بندوں پر چلا. نماز ہونے کے بعد وہی صالحین بندوں کے خلاف ہو رہا ہے. تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ ہم کو پناہ مانگنے حکم دیا گیا. یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو ہم کو راہ راست سے ہٹانے والے ہیں. اسی لیے اللہ سے کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. علماء کرام فرماتے ہیں یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو اللہ کے ولیوں کے خلاف بولتے ہیں. ان آل عمران کیا ہے؟ کسی پیغمبر کا نام ہے. مانو آل عمران سورہ قرآن میں وہ بھی 2 پارے سے زائد ہو، 4 پارے کی سراف جا کے ختم ہو رہا ہو. آپ بتائیے آل عمران جو سورہ ہے وہ کسی پیغمبر کا نام ہے کیا؟ نہیں. علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، انہی کے نام سے اللہ نے پوری سورت کو نام دیا. ٹھیک ہے، پھر آپ آگے جائیے. اس کے بعد اب آئیے 15 پارے سورہ بارے میں. سورہ بارے میں سورہ مریم، سورہ مریم سورہ بارے میں. مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے حضرت مریم. اور حضرت مریم کیا اللہ کی نبی ہے؟ بلکہ عورت اللہ کے نبی نہیں ہو سکتی لیکن نبی کی والدہ ضرور ہو سکتی ہے. نبی تو نہیں ہوتی لیکن نبی کی والدہ ہو سکتی ہے اور ولیہ ہو سکتی ہے، اللہ کی ولیہ ہو سکتی ہے. تو اب بتائیے حضرت مریم نبی تھی پھر بھی اللہ نے ایک ولیہ کے نام سے قرآن میں پوری سورت کو نام دیا سورہ مریم. اس کے بعد کسی بارے میں آئیے سورہ لقمان. یہ سورہ لقمان آپ سورہ لقمان حکیم بہت بڑے دانا، بہت بڑے ہوشیار حکیم تھے. ان کی چالاکی، ان کی ہوشیاری، ان کی بردباری قرآن نے بیان کی ہے. ایک حکایت کے طور پہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے آپ کو کہا اے لقمان، بکرے کے اندر جو سب سے
سے بہترین چیز ہے وہ مجھے کھلاؤ، وہ مجھے کھلاؤ۔ تو آپ نے زبان لا کے پیش بکری کی زبان، جو بولے پھر جو سب سے بری چیز ہے وہ پیش کرو، پھر آپ نے بکری کی زبان پیش کی، تو بولے یہ اچھی بھی بری کیسے ہوتی ہے؟ تو لقمان حکیم کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، انسان کی اگر زبان سلامت رہے تو سب کو سلامت ہے۔ انسان کی زبان بگڑ گئی سارا ماحول بگڑ گیا۔ اسی حدیث شریف میں کہا ہے، حضور فرماتے ہیں انسان کے جسم کے پورے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، گال، سر، سب آ کے زبان کے سامنے جھکتے ہیں، زبان کے سامنے آ کے جھکتے ہیں، جھک کر کہتے ہیں اے زبان اب صبح ہو گئی ہے، ہم تیرے پاس گزارش کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات مت کر جس کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہو۔ زبان سے آپ گالی دیں گے تو بات کس پر تھی؟ زبان پر تھی، کس پر تھی؟ پیٹ پر تھی، کلے پر تھی، سر پر تھی، اور زبان گالی دے کے 32 دروازوں میں محفوظ چھپ جاتی ہے، واپس جا کے محفوظ ہے۔ تو زبان کیا کرتی ہے؟ کوئی ایسا عمل کرے گی تو پورے جسم کو معاف کرنا پڑے، تو اس لیے پورے جسم کے آدھا حضور فرماتے ہیں زبان کے سامنے گزارش کرتے ہیں آپ جو کہ اے زبان آج تو ایسا کوئی کام مت کر جس کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا مت کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، زبان دیکھنے کے لیے بتاؤ آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو گے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صرف 2 چیزیں مجھے دیتا ہے کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور آپ جاننا چاہیں گے 2 چیزیں بولیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہے جو تمہارے دونوں رانوں کے درمیان کی چیز شرکت، دوسری ہے 2 جوڑوں کے چیز درمیان کی چیز زبان۔ یہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ کتنی اہم بات ہے زبان اور شرکت کی بات۔ آج کل نوجوان جوانی میں بھٹک جا رہے ہیں، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، اسی کے ایسے صوفیاء کرام یہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی نوجوان شادی نہیں ہو رہی، کسی غریبی کی وجہ سے بچی نہیں ہو رہی یا لڑکی کی نہیں ہو رہی، کسی وجہ سے نہیں ہو رہی، تو اگر اپنی جوانی کو ضائع کرنے کے بجائے اپنی جوانی کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تم لوگ کثرت سے روزے رکھا کرو، روزہ رکھنے سے نفس قابو میں رہتا ہے اور لوگ سے گناہ نہیں ہوتے۔ نفسانی خواہشات بڑھتی نہیں روزہ رکھنے سے۔ آپ دیکھیں رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد نہ ہم کو ٹی وی کی فکر ہے، نہ ہم گانے سنتے ہیں، نہ ہم گالیاں دیتے ہیں، پورا سارا دن سونے تک بالکل ایک پکی مسلمان کی طرح رہتے ہیں، کوئی نفسانی خواہشات عبور ہم پر حاوی نہیں ہوتی۔ یہ روزے کمال ہے، جوانی کی عبادت کرنا تو روزہ کو سیکھے گا۔ تو یہ زبان کے تعلق سے تھا، اس لیے دوستوں حضرت لقمان ایک حکیم تھے، دانا تھے، بہت بڑے ہوشیار، تو اللہ نے ان کے نام سے قرآن میں سورہ نازل کیا۔ تو آپ بولیں گے کہ یہ ولی ہے، آپ بولیں گے نبی ولی ہے، لیکن ان کے نام سے سورہ کے ساتھ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک غیر نبی کے نام سے حضرت لقمان کا انتخاب کیا، ان کے اچھائی کو اللہ نے قرآن میں بیان کرنے کے لیے ان کے نام سے سورہ رکھا، سورہ لقمان۔ تو اب دیکھیے آل عمران، مریم، لقمان اور بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی سورہ قرآن میں یہ بڑی کی شان کو بتانے کے لیے یہ تو سورہ کا نام ہے۔ اگر ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا تو یقین مانیے کم سے کم آدھا گھنٹہ ہو۔ اللہ کے بارے میں صرف آیت پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، آدھے گھنٹے زیادہ ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں کہ اللہ نے اتنی آیتیں قرآن میں ڈالی ہیں، نازل فرمائی اللہ کے بڑے شان۔ سورہ کہف پڑھی گیا، سورہ کہف کیا پڑھی؟ کہف سورہ بارے میں، سورہ کہف ایک غار ہے، غار کے اندر آدمی سوئے ہیں، ایک کتا ہے، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف میں جتنے بھی لوگ تھے سب اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ کہف میں فرمایا، سورہ کہف میں فرمایا۔ اور وہ کتا اللہ کے فرماتے ہیں 10 جانور ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت میں انسانی شکل میں جنت
راضی کرے گا. ایک اصحاب کہف ہوتا بھی ہے. یونس علیہ السلام کو جو مچھلی دی تھی پیٹ میں وہ مچھلی بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گناہ ہے. اور جو سورہ بقرہ پڑھے سورہ بقرہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ گائے ہے. پھر سورہ نمل جو چونٹی کا ذکر ہے قرآن میں 19 بارے میں سلیمان علیہ السلام کی گفتگو کا واقعہ وہ چونٹی تو چونٹی کی سزا تو اس کو بھی جنت میں جائے. اس طرح سے 10 جانوروں کا ذکر